ہاں جنرل کاکڑ صاحب کچھ دنوں کے بعد ہمارا ساتھ، وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک طرف ہو گئے تھے، جنرل کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے جی بعد میں ایک طرف ہو گئے تھے، لیکن دیکھیں ایک چیز کا ہم پیپلز پارٹی والے نہیں چاہ رہے تھے اس زمانے سے لے کر کے آج تک نہیں چاہتے کہ ہمارا مقابلہ کسی صورت میں بھی اداروں کے متعلق ہو، کیونکہ ہمارے متعلق افواہیں زیادہ ہوتی ہیں اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، لہذا ہم بہت ہی کوشش کر رہے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، آج بھی ہم اداروں کی عزت، آبرو اور ہر چیز پر ہم لوگوں نے کوئی ایسا راستہ نہیں اپنایا کہ جس میں سے ان کو تنگی ہو، جن سے ان کی خپتی ہو، ان کو ایسا کوئی راستہ نہیں اپنایا۔ درانی صاحب میں گفتگو آگے بڑھانا چاہتی ہوں، مجھے خالی یہ بتا دیں، مجھے یہ بتا دیں، بھی ہم نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، چلے ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں آپ سمجھتے ہیں کہ اصغر خان پیٹیشن کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، پھر میں اس کے بعد حیدر عباس رضوی صاحب اور فرید پراجا صاحب کی طرف آتی ہوں۔ مجھے خالی ایک چھوٹا سا جواب دے دیجئے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا یہ سکینڈل یا کیا یہ جو کچھ بھی آج پاکستان کی عوام سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے اور جو ان کے سامنے آ رہا ہے کہ جی 20 کروڑ کے ادھر قرضے لیے، ادھر ملیں لگائیں، ادھر یہ کیا، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ حقیقت ہے، افسانہ ہے؟ ایک لفظ میں بتائیے گا۔ یہ 100% حقیقت ہے جو پاکستان کے جمہوریت پسند لوگوں کے کیا کہتے ہیں سینے پہ خنجر گھونپنے کے مترادف ہے کہ ان کے جمہوری حق کو سلب کیا گیا ہے۔ ان کو اتنی بڑی سزا ہونی چاہیے اگر کوئی انقلاب یا کوئی آزاد رائے کا حکومت ہوتی، جو ہماری آج نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے سخت ترین سزا جو ہے نا متعین شدہ ہو وہ بھی دیا جائے، کیونکہ کسی نے جو سلب کیا ہے، سازش کیا ہے، اس کا سزا ہونی چاہیے۔ حیدر عباس رضوی صاحب، دورانی صاحب واپس آتی ہوں آپ کے پاس۔ حیدر عباس رضوی صاحب یہ بتائیے گا کہ بات اٹھی متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے، یہ کہا گیا اور پھر وہی تینوں گواہ جو ہیں جنہوں نے پیسے بانٹے بھی اور جو ڈسٹریبیوشن میں بھی رہے اور جو سارا اس کھیل میں پیش تھے، اور سندھ کے حوالے سے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم 2 کروڑ روپے لے کے گئے اور منع کر دیا گیا، یہ ان کا بیان ہے۔ الطاف بھائی نے صاف طور پہ ان کو کہہ دیا کہ منع کر دیا کہ جی، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام پہلے ایفیڈیوٹ میں آیا متحدہ قومی موومنٹ کا، اس کے بعد جو اسد درانی نے سٹیٹمنٹس دی وہ ابھی سیلڈ ہیں، لیکن جو پہلی لسٹ تھی اس میں الطاف حسین صاحب کا نام تھا۔ آپ لوگ اس کو کس طرح مطلب میں منع کرتے ہیں، یا آپ کس طرح کہتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ شاید ان لوگوں کو پریشرائز کیا گیا۔ ہمیں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور جب قبل از وقت یہ بات اٹھی تو ہم نے اس سے انکار کیا۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ خود پیسے لے کر گئے تھے، بریگیڈیئر امتیاز وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے 1988 کے بارے میں بڑے واضح طور پر یہ کہا کہ میں لے کر گیا۔ انہوں نے بتایا کہ قائد تحریک اس وقت عباسی شہید اسپتال میں تھے، اور انہوں نے بتایا کہ بار بار اصرار کرنے کے باوجود انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا بیک ان 1998۔ اس کے بعد کوشش کی گئی کہ کسی طرح مہران بینک سکینڈل میں خدا نخواستہ MQM کو یا الطاف بھائی کو مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ اس میں بھی جو 2 بڑے لوگ سامنے آئے، چاہے وہ یونس حبیب صاحب ہوں، چاہے کرنل اکبر ہوں، جو اس وقت MI اور ISI دونوں کے لیے کام کرتے تھے، انہوں نے بھی اس بات کو بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ بریگیڈیئر حامد جو اس وقت ان کے انچارج تھے اور وہ پیسے لے کر گئے، MI کے، اور پیسے لے کر گئے وہ، اور وہ بار بار اصرار کرتے رہے۔ 2 بار گئے، پہلی بار اسی طرح چلے گئے، دوسری بار کیش لے کر گئے، اور یہ بھی کہا کہ اب تو ہم کیش بھی لے آئے ہیں، اب تو رکھ لیجئے۔ قائد تحریک نے اس وقت بھی منع کر دیا۔ کیا کیجئے؟ اب جو چاہے کیجئے، 1993 کی بی بی کی حکومت گرائیے، IGI کا حصہ بن جائیں، جو بھی کہا ہوگا، جو بھی انہوں نے باتیں سامنے رکھی ہوں گی، تو قائد تحریک نے اس وقت بھی منع کیا۔ اور یہ بات MQM نہیں کہہ رہی، اب تو یہ بات ان لوگوں کی زبانی آ رہی ہے جو پیسے لے کر گئے۔ MQM اور دیگر جماعتوں میں اسکینڈل میں فرق یہی ہے کہ دیگر جماعتوں کے رہنما صحیح یا غلط، بہرحال اس بات کا فیصلہ تو عدالت کرے گی، وہ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے نہیں لیے، جبکہ MQM کے کیس میں جو پیسے لے کر گئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ MQM نے پیسے لینے سے قائد تحریک نے کیٹیگوریکلی انکار کر دیا۔ لیکن اگر پہلے ISI کے جو چیف جو بانٹتے پھر رہے تھے اسد اللہ درانی صاحب، اگر ان کا پہلا ایفیڈیوٹ دیکھ لیا جائے تو وہ کیوں بار بار اصرار کرتے ہیں کہ 2 کروڑ روپے الطاف حسین صاحب کو دیے؟ دیکھیے اس میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے لیے پیسے رکھے گئے تھے۔ اب وہ بیچ میں کہاں گئے جو لوگ لے کر گئے؟ جب وہ الطاف بھائی نے پیسے لوٹا دیے تو وہ واپس گئے نہیں گئے بینک اکاؤنٹ میں، کس کے پاس چلے گئے؟ وہ الطاف بھائی MQM اس بات سے بری ذمہ ہے کہ وہ پیسے کہاں گئے یا کہاں نہیں گئے، کیونکہ جو صاحبان پیسے لے کر آئے
انہوں نے کہا کہ الطاف حسین نے لینے سے انکار کر دیا. اب وہ پیسے واپس بینک اکاؤنٹس میں گئے, واپس کسی خفیہ ایجنسی کے پاس چلے گئے, صدر پاکستان کے پاس گئے, ہماری بلا سے. یہ تو ان سے پوچھے جنہوں نے پیسے لیے, اور جب وہ واپس وہاں سے ہوئے اپنی منہ کی کھا کے, تو اس کے بعد انہوں نے پیسے کہاں دیے, یہ آپ ان سے پوچھئے جو لے کے آئے. ایم کیو ایم کی بڑی میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے؟ وہی بات جو میں نے دورانی صاحب سے پوچھی ہے. دیکھیے, جو لوگ جو اس کے کردار ہیں, مین کردار ہیں, بریگیڈ امتیاز صاحب وہ 98 کی داستان سنا رہے ہیں, لیکن وہ بھی ایک مشکوک کیریکٹر ہیں ویسے. اس کے بعد جو ابھی جو یونس حبیب صاحب ہیں یا کرنل اکبر ہیں, دیکھیے ہم ان کو نہیں جانتے, ہمیں نہیں پتا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے شاید ان کو کنونس کیا ہے, ہمیں تو صرف یہ پتا ہے, گواہی دینے پر. ہمیں تو دیکھیے, ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ایم کیو ایم کے اوپر بدترین جبر کرنے میں پیش تھے. بریگیڈیئر امتیاز صاحب کے دور میں جو آپریشن مسلط ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جو ایم کیو ایم کے اوپر جنا پور کے جھوٹے اور لو الزامات لگے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. 17 سال بعد میں شکر گزار ہوں بریگیڈیئر امتیاز کا, میں شکر گزار ہوں یونس حبیب صاحب کا, میں شکر گزار ہوں کرنل اکبر صاحب کا کہ دیر لگائی انہوں نے, گو کہ 20 سال لگائے سچ کہنے میں, مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا. جنہوں نے لیا ان کے نام بھی بتائے, اور یہ بھی بتایا کہ ہم نے کیش ان ہینڈ دیا ہے, کیش ان ہینڈ بھی دیا ہے, چیکس اور بھی دیے, یہ بھی بتایا کہ چیکس بھی دیے ہیں, ہم نے ریسیپٹ بھی لی ہیں, اور لینے والوں نے, بعض لینے والوں نے ایکسپٹ بھی کیا ہے کہ ہاں انہوں نے لیے ہیں. اچھا, اس کی فرید پراچا صاحب آپ کی پارٹی کے حوالے سے بھی واضح طور پر یہ آتا ہے موقف کہ آپ لوگوں نے لیا. کیا وجہ تھی, کیوں آپ لوگوں نے, آپ نہیں سمجھتے کہ کبھی نہ کبھی یہ لوٹ کر آئے گا, کیونکہ کہتے ہیں نا برائی کبھی نہیں چھپتی, ایک نہ ایک دن واپس آتی ہے آپ کو کھانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسمین, واضح طور پر یہ بات ہے کہ ہم نے نہیں لیا, اور کہیں بھی جماعت اسلامی کے کسی ایک آدمی کا بھی نام نہیں لیا گیا. سب کے نام آئے ہیں. جی پارٹی کا نام ہی تو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. اگر پارٹی میں سے کسی آدمی کو دیے ہیں, پارٹی کے دفتر کے اوپر تو نوٹ پلسٹر نہیں کر کے آئے, جہاں ہمارے گیٹ کے اوپر جا کر کسی ہمارے سیکورٹی کے آدمی کو تو نہیں پکڑا کے آئے. اگر کسی کو دیے ہیں تو انہیں بتانا چاہیے. اور اب یونس حبیب صاحب نے تو نام نہیں لیا. 1994 کے اندر جب یہ فہرست پہلی مرتبہ قومی اسمبلی میں پیش کی گئی, نصیر اللہ بابر صاحب نے کی, تو اس میں جماعت اسلامی کا نام نہیں تھا. یعنی یہ وہ حقائق ہیں. جب یہ 99 میں آئی تو ہم از خود گئے, کوئی از خود نہیں گیا. ہم از خود سپریم کورٹ میں گئے, رضا کرانا گئے, ہمارے وکیل جسٹس ریٹائر خضر حیات پیش ہوئے, اور ہم نے اس کو کہا کہ اس کو واضح کرنا چاہیے, معلوم کریں ان سے کہ انہوں نے کس کو دیے ہیں. اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ بالکل یہ چونکہ جماعت اسلامی سب سے دیکھنا کسی کے کہنے سے. ایک سیکنڈ, جو آپ نے تحقیقات کرائی اس سے کیا واضح ہو گئی, کس کو گئے؟ دیکھنا آپ جیسمین, یہ کس کو گئے, جماعت اسلامی کو تو نہیں گئے. اب یہ کہ یہ سوال تو ان کو دینا ہے کہ جنہوں نے 1 ارب 48 کروڑ جو ہے وہ رکھنے کا اعتراف کیا, پھر اس کے بعد 38 کروڑ تقسیم کرنے کا کیا, پھر جماعت اسلامی کا تو نام ہی لے سکے, کسی آدمی کا نام وہ نہیں لے سکے. تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. اب یہ بات ہمارے بھائی بیٹھے ہیں حیدر عباس رضوی صاحب, بلا شبہ انہوں نے جو بات کہی ہے میں اس کی تردید نہیں کرتا, لیکن یہ سوال تو ہے کہ جب اتنی بڑی بات آپ تک پہنچ گئی تھی کہ یہاں پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں اور آپ تک بھی نوٹ آ گئے تھے, تو پھر آپ کو قومی محبت کا تقاضا تھا. میں بات کر رہا ہوں نا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم تک 2 کروڑ روپے لے کے آئے, تو انہیں قوم کو بتانا چاہیے تھا, پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی, میڈیا کے سامنے آنا چاہیے تھا کہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے, یہ دیکھیں کروڑوں روپے ہمارے پاس بھی آئے ہیں. اب ایک اور بات جیسمین, ایک اور بات بھی سن لیں پھر اس کے بعد. اور یہ ہے کہ یہ جو ثوابدیدی فنڈ ہیں ان کے پاس, ایجنسیوں کے پاس, یہ جو وزیر اعظم کے پاس, یہ جو صدر کے پاس, ان کا بھی تو وہ حساب لینا چاہیے کہ یہ ثوابدیدی اختیارات اور یہ ثوابدیدی فنڈ کیا ہے, کیوں نہیں آڈٹ ہوتے.
اربوں روپے کہاں چلے جاتے ہیں. ایک سیکنڈ مجھے ایک مختصر سا وقفہ لینا ہوگا تاکہ حیدر عباس اس بات کا پورے طرح سے جواب دے سکے. پریس کانفرنس کر کے اس وقت عوام کو کیوں نہیں بتایا کہ ہمیں ایسی پیشکش کی گئی؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. حیدر عباس رضوی صاحب، جو فرید پراچا صاحب نے پوائنٹ چھوڑا تھا وہیں سے اگر بڑا ویلڈ سوال ہے فرید پراچا صاحب کا، اور میرے بڑے بھائی ہیں اور بہت اہم نقطے کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے. میں فرید بھائی کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب قائد تحریک جناب الطاف حسین نے نا کی تو اس نا کے ہی بعد ہم پر ریاستی جبر مسلط کیا گیا، اور 1992 کا جو آپریشن تھا ایم کیو ایم پر، فرید بھائی کو یاد ہوگا کہ اس کے فوراً بعد ہی شروع ہوا تھا، جس میں ہمارے 15,000 کارکنان شہید ہوئے اور 28 آج بھی لاپتہ ہیں اور سپریم کورٹ میں ان کی پٹیشن لگی ہے. یہ نا قائد تحریک کی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو ایجنسیوں کو پہلی نا ہے وہ قائد تحریک جناب الطاف حسین کی ہے، اور آج اسی وجہ سے وہ ملک سے 20 سال سے جلا وطن ہے اور وہ واپس نہیں آ پا رہے ہیں. مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے ایم کیو ایم پر تو ریاستی جبر ہو گیا اور اس کے نتیجے میں ہمیں پوری سزا دی گئی اس کی، وہ لوگ جن کو پیسے ملے اور جنہوں نے ایکسیپٹ بھی کیے وہ کبھی منظر عام پر کیوں نہیں آئے، یا جن تک پیسے پہنچے اور انہوں نے بعد میں منع کیا وہ کیوں نہیں آئے؟ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جیسمین، کچھ کو تو داخلی قوتوں نے پیسے آفر کیے، کچھ کو بیرونی قوتوں نے بوریوں میں ڈالرز بھر کر، افغان امریکہ جنگ میں جبکہ روس کے ساتھ برسر پیکار تھے تو اس وقت تو بوریوں میں بیرونی طاقتوں سے پیسے آئے، کبھی انہوں نے بھی منہ کھولنے کی زحمت گوارا نہیں کی. ہم تو ریاستی جبر کا شکار تھے. ریاستی جبر کا فرید پراچا صاحب آئی تھنک انہوں نے جو جواب دیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ ان پہ ریاستی جبر ہو رہا تھا تو سب سے بڑی دلیل ہی ان کو یہ دینی چاہیے تھی قوم کو کہ ہمارے پاس ہے یہ ریاستی جبر ہمارے لیے اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے تو ایک ایجنسی کو انکار کیا ہے. آج جب اتنے سالوں بعد یہ اس ریاستی جبر کی وجوہات میں اس بات کو بیان کر رہے ہیں تو یہ انہیں اس وقت کرنی چاہیے تھی. اور جن کے پاس بوریوں میں ڈالر بھر کے آئے ہیں وہ امریکہ سے آئے ہیں، وہ بھارت سے آئے ہیں، انہوں نے خط لکھے، ان کو خط کے جواب میں آئے تو وہ سب کو بے نقاب ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں کوئی اہم ترین عدالتی کمیشن بنے اور وہ اس بات کی تحقیق کرے باہر سے کس کے پاس پیسے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، اس کے نتیجے میں ملک کے اندر کیا انتشار ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں مشاہد اللہ صاحب کے پاس ان کا موقف لیتی ہوں. میں ایک پوائنٹ یہاں اٹھانا چاہتی ہوں خالی، اگر آپ کو یاد ہو تو معذرت کے ساتھ جب چیف آف دی ISI فارمر چیف جو اب 18 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، شاید انہوں نے اس بات کا ذکر کر دیا تھا مڑ کر اسمبلی میں تو ان پر سب کتنے گرجے برسے تھے. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میرا منہ نہ کھلوائیں، کس کو کہاں سے فنڈز آتے ہیں یہ مجھے بھی پتا ہے. یہ ابھی حال ہی کی بات ہے، پرانی 94 کی بات نہیں، پاشا صاحب کی بات کر رہی ہوں. جیسمین تو منہ کھلوانا چاہیے نا، یعنی کیوں نہ کھلوائیں؟ یہ پاکستان کی سالمیت کا قصہ ہے، یہ ان کا جو ہے وہ کوئی ذاتی معاملہ تو نہیں ہے، انہیں منہ کھولنا چاہیے، اب بھی کھولنا چاہیے. اور ہم منتظر ہیں. وہ منہ نہیں کھولتے تو آپ کہتے ہیں وہ منہ نہیں کھولتے. مشاہد اللہ صاحب نہیں ہم تو کہتے ہیں یہ ریاستی جبر اسی وجہ سے ہوا تھا. جو کہہ رہے ہیں ان سے تو ان کا جواب لے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ کھولنا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، سامنے آنا چاہیے، یہ NGO کلچر کو بھی سامنے آنا چاہیے. یہ جس طرح سے بھی معاملات ہوتے ہیں یہ سارے سامنے آنے چاہیے. مشاہد اللہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں ہم نے نہ کہا تھا اسی لیے تو ہم پہ ریاستی جبر ہوا. وہ دیکھیں جی یہ باتیں اصل میں تو سپریم کورٹ میں طے ہونی ہے نا. میرے اور آپ کے کہنے سے یا کسی کے بھی کہنے سے کہ ہم نے لیے تھے یا نہیں لیے تھے یا واپس دے دیے تھے، یہ ساری باتیں کسی فورم پہ طے ہوں گی تبھی تسلیم کی جائیں گی. میرے کہنے سے یا کسی کے بھی کہنے سے یہ باتیں جو ہیں اس طرح سے اس کو ہم نہیں تسلیم کرا سکتے. ایک آرگومنٹ ہے اپنا، ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا آرگومنٹ ہے. میں دو باتیں یہ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو آیت اللہ دورانی صاحب نے شروع میں یہ کہا کہ اگر مشاہد اللہ صاحب تسلیم کر لیتے، بھائی میں کیا تسلیم کر لیتا، میں سیاسی کارکن ہوں. آپ کو وہ کہہ رہا ہے میں نے 5 کروڑ دیے ہیں پیپل پارٹی کو، کیا آپ اسے تسلیم کرتے ہیں؟